الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم صدق الله مولانا العظيم. محترم سامعین کرام، قرآن کریم نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے کرتے میرے اور آپ کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یوم، قیامت کا دن لوگوں ایسا آنے والا ہے، لا ينفع مال ولا بنون، اس دن نہ تمہیں تمہارا مال کام آئے گا اور نہ تمہارے بیٹے کام آئیں گے، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، ہاں اس دن کامیابی کا دار و مدار صرف ایک چیز پر ہے، جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر آیا وہ کامیاب ہے، اور جو قلب سلیم لے کر وہاں حاضر نہ ہوا وہ ناکام ہے۔ یہاں پہلے تو مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھنی ہے، فرمایا کہ اس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد، ہاں یہ اس شخص کے کام آئے گی جو قلب سلیم لے کر آئے گا، جو قلب سلیم سلامتی والا دل لے کر نہ آیا۔ آپ اردو زبان میں قلب سلیم کو کیا کہہ لیجئے؟ سلامتی والا دل لے کر جو نہ آیا، دنیا میں چاہے اس کے پاس قارون کے خزانے ہوں اور اس کی آل و اولاد کے چاہے ڈنکے بج رہے ہوں، دنیا میں آپ اس کی جو قیمت لگانا چاہو لگا سکتے ہو، اس کائنات کے خالق و مالک کے یہاں اس کی کوئی ویلیو اور کوئی حیثیت نہیں ہے۔
قرآن کریم نے دو چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ انسان جن چیزوں پر بھروسہ کرتا ہے وہ چیزیں تو بہت زیادہ ہیں، لیکن سب سے زیادہ بھروسہ انسان اپنے مال اور اپنے بیٹوں پر کرتا ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے میرے پاس مال آ گیا، سب کچھ آ گیا، حالانکہ دنیا کا آپ یوں کہہ لیجئے اللہ کی اس زمین پر سب سے بڑا بے وفا جو ہے وہ مال ہے۔ آج کسی کے ہاتھ میں اور کل کسی اور کے ہاتھ میں۔ ایسا بے وفا ہے کہ انسان ابھی مرتا نہیں، موت کے آثار شروع ہوتے ہیں تو اس کی ملکیت ختم۔ اگر کوئی مرض الوفات میں یہ کہہ دے کہ میرا سارا مال صدقہ ہے تو بھائی سارا صدقہ ہو جائے گا؟ نہیں جناب، آپ کے مال کے تیسرے کو صدقہ کیا جائے گا، 2 حصے صدقہ نہیں ہوگے۔ کیوں؟ آپ کی ملکیت نہیں رہے۔ بھائی کیا نہیں رہا؟ بھائی کیوں میری ملکیت نہیں رہے؟ کیوں میری ملکیت نہیں رہے؟ اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا میرے بندے، اب جس سفر پر جا رہے ہو نا، یہی سبق یاد کر لو کہ اس سفر میں مال کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیاری بات ارشاد فرمائی، اس دنیا کی حقیقت کو ایک جملے میں سمو دیا ہے۔ فرمایا انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال، تیرا مال تو وہ ہے جو کھا لیا پی لیا پہن لیا اور اللہ کے لیے صدقہ کر دیا، باقی تیرا مال کدھر سے آیا؟ اور میں اکثر آج کل عرض کیا کرتا ہوں، یہ پرانی بات ہے، شروع اسلام سے ہے کہ مرض الوفات شروع ہونے پر مال کی ملکیت ختم ہو جاتی ہے۔ اب تو معاملہ اور بڑھ گیا ہے، اب تو بچے جوان ہو جائیں تو ملکیت ختم۔ اب بچے جوان ہو جائیں، آج کل کی اولاد، بھائی ابا جی کہیں میں نے مکان بیچ کر حج پر جانا ہے، بچے جانے دے دیں گے؟ کوئی خوش نصیب اولاد کہے گی جناب ہمارا حق ہے، یہ ہمارے یہاں مسائل آتے ہیں اور یہ ایک ظلم ہے، ماں باپ کی نافرمانی ہے، والد زندہ ہے۔ پچھلے ہفتے ہمارے ایک صاحب میرے پاس آئے، بزرگ تھے، بیٹے نے سر پھاڑ دیا بدبخت نے۔ اس سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے جو اپنے والد پر ہاتھ اٹھائے؟ ہمارے یہاں ماں کی خدمات کو بیان کیا جاتا ہے، کیا جانا بھی چاہیے۔ اسلام میں خدمت کے اعتبار سے حق ماں کا زیادہ ہے، خدمت کے اعتبار سے، لیکن ادب اور عظمت کے اعتبار سے حق کس کا زیادہ ہے؟ باپ کا۔ نسب باپ سے ملتا ہے، مستقبل میں اولاد کو پاؤں پہ باپ کھڑا کرتا ہے، معاشرے میں جینے کے قابل باپ بناتا ہے۔ اچھے اور برے کی تمیز اللہ تعالیٰ کس کے ذریعے دیتے؟ بہرحال جناب اب بیٹے بھی ساتھ، اب وہ بیٹے نے اگرچہ مانگ لی، معذرت کر لی، لیکن اس کا مطالبہ کیا تھا؟ جی میں معافی چاہتا ہوں، مجھ سے یہ ہو گیا، میں پاؤں پڑتا ہوں، فلاں فلاں فلاں۔ چاہتے کیا ہو؟ کہ جی میرا حق مجھے دے۔ کیا کریں بھئی؟ کون سا حق آپ کا؟ کہنے لگے جی ان کی جائیداد میں، مکان میں، فلاں میں، فلاں میں، فیکٹری میں جو میرا حق ہے وہ مجھے دے دے، میرا یہ مطالبہ ہے۔ جناب تمہارا حق آیا کدھر سے؟ میں نے تو پہلے دبا کے ان کی خبر لی نا، ویسے ہمارا کام نہیں، لیکن یہاں تھوڑی سی، بھئی تمہارا حق آیا کدھر سے؟ کس نے کہہ دیا تمہارا حق ہے؟ والد جب تک زندہ ہے کسی اولاد کا کوئی حق، بلکہ الٹا اسلام میں حضور نے فرمایا انت و مالک لابیک، تو اور تیرا مال کس کا ہے؟ والد لے سکتا ہے تجھ سے مکان، تو والد سے؟ یہاں الٹی گنگا بہہ رہی ہے۔ ابا جی بچے جوان ہو جائیں، ابا جی اپنی مرضی سے کو تھوڑی سی اونچ نیچ کر لے، دیکھیں بیٹے کیا کرتے ہیں۔
بہرحال یہ میرا موضوع نہیں ہے، میں جو بات عرض کر رہا، یوم لا ینفع مال، قیامت والے دن یہ مال تو تمہارے سرے سے کام نہیں آئے گا۔ ہمارے یہاں درس نظامی میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے تو وہ ادب کی ہے، لیکن اس میں بڑی بڑی کمال کی باتیں، مقامات حریری، اس میں ایک مقام ہے مال کی بے وفائی پر۔ بڑی خوبصورت بات اس شاعر نے کہی، اس نے کہا یہ دنیا کا ایسا بے وفا ہے، جب تک مٹھی میں رہتا ہے فائدہ ہی نہیں دیتا۔ اس نے فائدہ بھی دینا ہے، مٹھی سے نکل کے دینا ہے۔ پیسے جب تک جیب میں ہے کچھ خرید سکتے ہیں؟ اگر آپ نے آلو مولیاں بھی خریدنی ہے، نکال کے دوسرے کی ہاتھ میں دو گے تو کچھ ملے گا۔ یہ ایسا بے وفا ہے، تیرے پاس رہتے ہوئے تجھے کوئی نفع۔ یہ انسان کا مغالطہ ہے۔ پہلے اس غلط فہمی کو دور کر دیا، یوم، لوگوں ایک ایسا دن آنے والا ہے، او مال تو قابل بھروسہ ہے ہی نہیں۔ تم دنیا میں سب سے زیادہ اہمیت جن چیزوں کو دیتے ہو ان میں سے ایک مال ہے، اور بھائی دوسری کیا ہے؟ بیٹے ہیں۔ فرمایا مال کی حیثیت تو یہ ہے، یہ تو تمہیں، اور بھائی جب بندہ 40-50 سے اوپر چلا جاتا نا، زندگی کا نرم گرم گزار لیتا ہے، خود بھی سمجھ آ جاتی ہے۔ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، مال کے ذریعے ہم کیا خرید سکتے ہیں؟ دوائی خریدی جا سکتی ہے، صحت نہیں خریدی جا سکتی۔ اسباب خریدے جا سکتے ہیں، عزت نہیں خریدی جا سکتی۔ میں بعض وقت مزاح میں کہتا ہوں، ہم پیسوں کے ذریعے بال کالے کروا سکتے ہیں، جوانی نہیں خرید سکتے۔ یہ مال کس چیز کا ہے؟ مال یہ تو اس قابل ہی نہیں ہے، یہ تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ انسان اس پر بھروسہ کرے۔ اور یہ حوادثات کا زمانہ ہے۔ حضور نے فرمایا قیامت کے قریب حالات تیزی سے پلٹیں گے۔ آج تیزی سے پلٹے ہیں، ایک بندہ آج کچھ ہے، کل کچھ ہے، پرسوں کچھ ہے۔ وہ پہلے تو عروج سے زوال کی طرف جاتے جاتے 30 سال لگتے تھے، اور اب بھائی 30 گھنٹے بھی نہیں لگتے۔ حضور نے فرمایا زمانے قیامت کے قریب جا کر حوادثات کی رفتار بڑھ جائے گی۔ اور دوسری چیز ہے بیٹے، یوم لا ینفع مال ولا بنون۔ اپنے بیٹوں پر بڑا انسان کو ناز ہوتا ہے، اور جب جوان ہو جائے انسان کو کوئی چیز اتنی لذت نہیں دیتی جس کی اس کی جوان اولاد اس کو لذت دیتی ہے جب انسان اس سٹیج پر پہنچتا ہے۔ قرآن نے فرمایا یہ بیٹے بھی قابل بھروسہ نہیں ہے۔ میں بات کچھ اور عرض کرنا چاہتا ہوں، ضمنی طور پر ایک عرض کر دوں۔ قرآن نے یہاں بیٹیوں کا تذکرہ نہیں کیا، اور سورہ کہف میں بھی عجیب تعبیر ہے قرآن کے، فرمایا المال والبنون زینت الحیات، وہاں بھی بیٹیوں کا تذکرہ نہیں ہے۔ بیٹوں کا تذکرہ کیا ہے، بیٹیوں کا تذکرہ نہیں کیا۔ میں یوں کہہ سکتا ہوں، ہم بیٹی کو کسی کھاتے میں شمار نہیں کرتے، اہمیت دیتے ہیں بیٹوں کو۔ قرآن کریم نے بیٹوں کو دنیا کے دھوکے میں شمار کیا ہے، اور واقعی دھوکہ ہے۔ واقعی کیا ہے؟ انسان بیٹوں کو پالتا ہے، جب ان کے اپنے گھر آباد ہوتے ہیں پھر بوڑھے ابا کو پتہ چلتا ہے کہ ان بچوں کی جائیدادیں بنانے کے لیے کیا کچھ کیا تھا، اور آج دیکھنا کیا پڑ رہا ہے۔ ساری نعمتوں میں سے 2 چیزیں ایسی تھیں جس پر انسان کیا کرتا ہے؟ بھروسہ کرتا ہے۔ سب سے پہلے فرمایا یوم لا، لوگوں ایک ایسا دن آ رہا ہے، لا ینفع مال ولا بنون، تمہارے بیٹے اور تمہارا مال تو تمہیں کوئی نفع، پھر نفع کیا چیز دے گی؟ الا من اتی اللہ بقلب سلیم، جو سلامتی والا دل اللہ کے پاس لے کر آئے گا، اللہ اس کو چیک کریں گے۔ اللہ بھائی اس کو کیا کریں گے؟ دیکھیے دل کو اسلام میں اتنی اہمیت کیوں ہے؟ 2-3 پہلے احادیث کو لے لیجیے قرآن اور ہمارے آقا نے کیا فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشہور حدیث ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تمہاری شکلیں نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے مال و جائیداد کے عدد کو نہیں دیکھتے، ہے کیا اس کے پاس، اللہ اس کو نہیں دیکھتے۔ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اللہ دل کی کیفیتوں کو دیکھتے۔
بھائی کس کو دیکھتے ہیں؟ بھائی اس کو ذرا یہ بطور تمہید ہے، کیوں دیکھتے ہیں؟ میرا آج جمعے کا اصل موضوع یہی ہے۔ جانور کی قربانی کے بارے میں فرمایا لَن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، جناب لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ یہ گوشت، یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کے یہاں نہیں پہنچتا، اللہ تعالیٰ کے یہاں تو تمہارے دل کا تقوی پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف دل کو دیکھیں گے کہ دل کے جذبات کیا ہے، دل کی کیفیت کیا ہے۔ اللہ اس پورے جسم میں وہ پرزہ جس پر اللہ کا غیبی نظام اپنی نظر جمائے ہوئے ہے، وہ میرا اور آپ کا دل ہے۔ بھائی وہ کیا ہے؟ میرا اور آپ کا۔ ہمارے آقا نے ویسے تھوڑی فرما دیا کہ لوگوں تمہارے جسم میں گوشت کا ایک الا ان فی الجسد مضغہ۔ امام ابو داود رحمہم اللہ، ہماری حدیث کی جو بڑی مشہور کتابیں ہیں صحاح ستہ جن کو ہم کہتے ہیں، اس میں چوتھے درجے کی کتاب جو ہے وہ ہے سنن ابی داود۔ پہلے بخاری ہے، نمبر 2 پر مسلم ہے، نمبر 3 پر نسائی ہے، نمبر 4 پر ابو داود ہے، نمبر 5 پر ترمذی ہے، نمبر 6 پر ابن ماجہ ہے۔ اس کے جو مصنف ہیں امام ابو داود، یہ 5 لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے۔ کتنے حدیثوں کے؟ جب اپنی کتاب لگے لکھنے تو فرمایا میں نے 5 لاکھ حدیثوں میں سے اپنی تربیت اور اصلاح کے لیے 5 حدیثوں کا انتخاب کیا۔ ان کا مشہور واقعہ کتنی حدیثوں کا؟ اور فرمایا کہ یہ 5 حدیثیں ایسی ہیں اگر کوئی ان 5 حدیثوں پر عمل کر لے تو اس نے 5 لاکھ حدیثوں پر عمل کر لیا۔ یعنی ایک حدیث کتنی 1 لاکھ حدیثوں کے برابر۔ پھر ان 5 کا ذکر بھی کیا، ان میں سے 5 میں سے ایک حدیث یہ ہے، ہمارے آقا نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ، لوگوں جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو سارا کچھ ہی درست ہے، اگر وہ بگڑ جائے تو سارا کچھ ہی۔ اسلام نے دل کو اہمیت کیوں دی؟ اصل میں اللہ کی جو روح ہے، اللہ کی جو تجلی ہے، اللہ کی جو معرفت ہے، وہ اللہ نے اسی دل میں بند کی ہے۔ بھائی وہ کہاں ہے؟ اور اللہ نے اس کو اعضاء کا بادشاہ بنا دیا۔ فرمایا اگر دل کو درست کر لو گے تو تمہارے سارے معاملات خود بخود درست ہو جائیں گے، اور اگر دل بگڑ جائے گا تو سارے معاملات بگڑ جائیں گے۔ تمہیں یہ بتائے گا کیا غلط کیا صحیح، کیا غلط کیا صحیح۔ حضرت واسمہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، سوال کرنا تھا لیکن ادب میں تھوڑا سا جھجک رہے، شرما رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لگتا ہے کچھ پوچھنے آئے ہو؟ جی اللہ کے رسول کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا میں ہی بتا دوں کیا پوچھنے آئے ہو؟ بڑے چونکے، جی اللہ کے رسول آپ ہی بتا دیجئے۔ فرمایا تمہارا سوال یہ ہے، تم یہ پوچھنے آئے ہو کہ نیکی اور گناہ کس کو کہتے؟ حیران رہ گئے، اللہ کے رسول بالکل یہی بات پوچھنے آیا ہوں کہ نیکی اور گناہ کس کو کہتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جیسے ہی یہ فرمایا کہ اس کے بعد اللہ کے نبی نے اپنی 3 انگلیوں کو یوں اکٹھا کیا اور کچھ زور سے میرا یہاں دل پر مارا، زور سے 3 دفعہ مارا، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، 3 دفعہ مار کر مجھے کہا نیکی اور گناہ یہاں ہے، اس دل میں ہے، تیرا دل جس چیز کو نیکی کہہ دے وہ نیکی ہے، اور تیرا دل جس چیز کو گناہ کہہ دے وہ کیا ہے؟ کوئی کہہ دے گا جناب اچھا یہ تو پھر ہمارا الو سیدھا ہو گیا سارا، آج کوئی موسیقی، کوئی سود، کوئی حرام کھاتا، اس سے پوچھو وہ کہتا ہے جی میرا دل کہہ رہا ہے، وہ کیا جواب دے گا؟ جناب یہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دل میں ایک الارم لگایا، آپ اس پر غور کرو، میں بھی غور کروں۔ ہم اپنے آپ کو جتنا چاہیں فریب دے لیں، بے ایمانی کر لیں، دل بار بار ضرور بتاتا ہے جناب جو چاہو کر لو، ہو یہاں غلط۔
ہو یہاں کیا غلط. اس لیے تو قرآن کریم نے اس کیفیت کا یا ایتھا النفس المطمئنہ، وہ دل اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں. قرآن کریم کے الفاظ ہیں، اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں کس دل کا؟ جو نفس مطمئنہ ہے. ارجعی الی ربک راضیۃ. نفس مطمئنہ دل کی ایک کیفیت کا نام ہے، اور اس کیفیت سے ہی مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ قلب سلیم کس کو کہتے ہیں. دل کی ایک کیفیت ہے جو انسان کو نیکیوں کی طرف لے کر جاتی ہے. وہ کس کی طرف لے کر جاتی ہے؟ نیکیوں کی طرف لے کر جاتی ہے. اس کو نفس مطمئنہ، جس کے دل کی کیفیت بھائی یہ ہو گئی. بھائی ذرا غور کرنا، اب حساس بات ہے، حساس بات ہے، اور یہی جو میں آج کے جمعے میں عرض کرنا چاہتا تھا وہ یہ بات ہے، اس لیے تھوڑی توجہ کرنا. اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ دیکھا جائے گا دل کا میلان کیا ہے. میں کئی مرتبہ اس کو بیان کر چکا ہوں. وہاں فیصلہ عملوں پر نہیں ہوگا بھائی، وہاں فیصلہ کس پر ہوگا؟ دل کے. آپ کہیں گے یہ کیا بات کہہ رہے؟ صحیح بخاری میں ہے، بنی اسرائیل کو اس شخص نے کتنے بندے مارے تھے؟ 99، اور 100واں بھی مار دیا. کتنے بندوں کا قاتل ہے؟ فیصلہ کیا آیا؟ دل کا میلان کدھر تھا؟ نیکی کی طرف. اللہ تعالی میلان کو دیکھیں گے، اس کے جذبات کیا ہے، اس کے دل کی کیفیت کیا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ دل کا رخ ٹھیک ہو گیا تو تمہاری زندگی سارے معاملات کیا ہو جائیں گے. اگر یہ دل بگڑ گیا، اس لیے قرآن نے کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ، وہ دل جو انسان کو کھینچتا ہو کس کی طرف؟ نماز کی طرف. صبح اٹھے، سردی بڑی ہے، دور جانا ہے، مسجد تھوڑا دور ہے، یار آج ادھر ہی رہ جاتے ہیں. دل نے کہا نہیں یار جانا ہے، اپنے آپ کو کھینچ کر لے آئے. اب یہ دل جو کھینچ کر لے آیا، اس کی نماز میں اگر کوئی تھوڑی بہت کوتاہی رہ بھی گئی، اس کے پاس دل کون سا ہے؟ نفس مطمئنہ. اللہ فرمائیں گے اے میرے بندے، اب تیری نماز میں تھوڑی بہت اونچ نیچ رہ گئی، لیکن تو آیا نماز کے شوق سے ہے. تو آیا کس سے ہے؟ نماز کے شوق سے ہے. اس لیے قرآن کریم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے پاس جو قلب سلیم لے کر آئے گا بھائی، جو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قلب سلیم عطا کیا. اور بھائی جب انسان کا دل سلامتی میں آ جاتا ہے نا، تو اہل علم نے لکھا اس کی مثال ہے چراغ کی طرح. یہ پھر روشنی پھیلائے گا. اللہ معاف فرمائے، اس وقت ہمارا شر جو سانپ اور بچھو سے بھی زیادہ ہے نا. اب لوگ ہم سے، ایک بھائی سرکاری نوکری سے ریٹائر ہوا ہے، بھائی ہم اپنے سگے بھائی کو اپنا مال بتاتے ہیں میرے پاس کتنا ہے، بھائی برداشت کر لیتا ہے. بھائی میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ ہم اپنے بھائی کو اپنے معاملات بتانے کے لیے تیار نہیں. آپ جاؤ کسی عامل کے پاس، جا کے بیٹھو، جادو ٹونا جو بکواس فضولیات ساری اپنے اپنوں کے خلاف کر رہے، اپنے اپنوں کے خلاف کر رہے. دو بھائی ایک جگہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں. جس وقت اس دل میں فساد آتا ہے، اس سے بڑی گندگی کوئی نہیں، اس سے بڑی نحوست کوئی نہیں. اور جب دل سلیم ہو جائے، سلامتی والا ہو جائے، پاکیزہ ہو جائے، تو وہ دل بھائی جہاں رہتا ہے اس سے خیر پھیلتی ہے، خیر پھیلتی ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے ایک لفظ استعمال کیا، اس کی تشریح تو میں نے صبح کے درس میں کی تھی، اب ٹائم تھوڑا ہے. فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ. ہم نے یہ قرآن کس پر اتارا؟ حضور کے دل پر اتارا. سارے علوم حضور کے دل پر اتارے گئے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی شق صدر کتنی مرتبہ ہوا ہے؟ 3 مرتبہ.
بچپن میں حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس بھائی آپ کا دل چاک کیا گیا کہ نہیں؟ اس کے اندر سے کچھ نکالا گیا۔ جب نبوت ملی، نبوت ملنے پر آپ کا سینہ چاک ہوا کہ نہیں؟ یہ اختلافی ہے، پہلا اتفاقی ہے۔ ہاں جب معراج پر گئے، حضرت ام ہانی کے گھر سے حتیم میں لایا گیا اور حتیم میں لا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو چاک کیا۔ حضور نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں یہ کون ہے؟ حضرت جبریل۔ یہ کون ہے؟ بڑے فرشتے ہیں۔ دل کو کیا کیا ہے؟ چاک کیا ہے، اور دل کے اندر سے کچھ چیزیں نکالی ہیں، زمزم سے میرے دل کو دھویا ہے اور دوبارہ میرے دل کو اسی طرح ٹھیک کر دیا ہے۔ اور مجھے کہاں لے گئے؟ آسمان پر لے گئے۔ علماء نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں اتنے کو علوم بھر دیے، چونکہ یہ ایسا قلب سلیم اللہ نے بنایا کہ پوری دنیا میں جو ہدایت اور روشنی پھیلنی تھی وہ اسی دل سے پھیلنی تھی۔ اسی لیے انا اعطیناک الکوثر کا ایک مفسرین کی رائے یہ ہے، اکثر مفسرین کی رائے تو یہ ہے کہ کوثر سے مراد خیر کثیر ہے، لیکن بہت سارے مفسرین نے کوثر سے مراد حضور کا دل بھی لیا ہے کہ نبی جی ہم آپ کو ایسا دل دیں گے، یہ دل جو ہے پوری دنیا کو منور کر دے گا، پوری دنیا کو روشن کر دے گا۔ میں یوں کہہ سکتا ہوں ظاہری روشنی اس پوری دنیا کو سورج دے رہا ہے، ہمیں دیتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن اس کائنات کا جو باطنی اور روحانی سورج ہے وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس لیے قرآن نے کیا فرمایا؟ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا، بھائی آگے کیا ہے؟ وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ آپ کا قلب اطہر ہے کہ جس نے پوری دنیا کو کیا کیا ہوا ہے؟ روشن کیا ہوا ہے۔ اب جہاں قلب سلیم آ جائے وہاں خود بخود کیا پھیلے گی؟ خیر جہاں جہاں پھیلا۔ اور بھائی اسی لیے قرآن نے فرمایا قیامت والے دن ہم تمہارے دل کو دیکھیں گے کہ اس دل میں کیا ہے۔ کس کو دیکھیں گے؟ دل کو دیکھا جائے گا، اس دل میں کیا ہے۔ اب جس دل میں ایمان ہوا، اور بھائی یہاں ایک بات اور یاد رکھنے کے قابل ہے، آج کسی سے پوچھو، بھائی میں امتحان کے لیے نہیں پوچھ رہا، صرف ایک بات سمجھانے کے لیے، اسلام کے ارکان کتنے؟ ہر کسی کو پتا ہے۔ ظاہری اعمال نفل نمازیں کتنی ہیں؟ ہر کوئی بتائے گا۔ تہجد کی رکعتیں کتنی ہیں؟ سب کو پتا ہے۔ زکوٰۃ کی تفصیلات کتنی ہیں؟ سب کو پتا ہے۔ یعنی جسم سے نکلنے والے اعمال کا ہر کسی کو پتا ہے، لیکن دل سے نکلنے والے جو اعمال ہیں ان کی تفصیل کا کسی کو پتا ہے؟ ہم نے کبھی غور نہیں کیا، ہم نے کبھی غور نہیں کیا۔ دل سے نکلنے والے گناہ کتنے؟ ان میں عمل شامل نہیں ہوتا۔ بھائی میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں، نیکی کا مرکز بھی کیا ہے؟ دل۔ اور برائی کا مرکز بھی کیا ہے؟ ہم کبھی اندھیرے میں نہ رہ جائیں۔ بھائی ایمان جو ہے، ایمان کہاں ہوتا ہے؟ باہر کہیں آتا جاتا آپ نے دیکھا ایمان؟ ایمان کدھر ہے؟ دل میں۔ حیا کدھر ہے؟ اللہ سے پر امید رہنا یہ کہاں ہے؟ دوسرے کے بارے میں اچھا گمان کرنا یہ کدھر ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت یہ کدھر ہے؟ بھائی یہ کہاں ہے؟ دل میں ہے۔ ماں باپ کا احترام جو ہے وہ کدھر ہے؟ ایک بندہ دل سے اپنے باپ سے نفرت کرتا ہے اور باپ کے آنے پر لوگوں کو دکھانے کے لیے کرسی رکھ رہا ہے، بڑا سر جھکا رہا ہے، دل میں نفرت ہے، گالیاں دے رہا ہے، یہ باپ کا با ادب ہے بے ادب ہے؟ ادب کدھر ہے بھائی؟ دل میں۔ دین کی محبت کدھر ہے؟ دل میں۔ عاجزی کدھر ہوتی ہے؟ عاجزی دل کی کیفیت کا نام ہے۔ بھائی شکر کہاں ہوتا ہے؟ ایک صحابی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ تقوی کدھر ہے؟ حضور نے دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا یہاں۔ بھائی اخلاص اور نیت کہاں ہے؟ ہم اعضاء کے عملوں کو جانتے اور ہم دل کی نیکیوں کو نہیں جانتے۔ میں ایک رخ دے رہا ہوں، ویسے میرا جی چاہ رہا تھا آج میں پوری لسٹ لاتا بنا کے ساری، میں نے کچھ لکھے بھی، پھر مہمان آگے میں اس میں رک گیا کہ دل کے اعمال کتنے؟ وہ 100 کے قریب ہے۔ اور گناہوں کا مرکز بھی کیا ہے؟ دل۔
ایک بندہ اپنے اعضاء سے کوئی گناہ نہیں کرتا، لیکن بھائی کفر کدھر ہوتا ہے؟ نفاق کدھر ہے؟ غرور بھائی کہاں رہتا ہے؟ تکبر کی جگہ کون سی ہے؟ بدگمانی، دوسروں کو ذلیل و حقیر سمجھنا، یہ کہاں ہے؟ یہ دل میں۔ اور اس وقت ہماری صورتحال یہ ہے، میں دینداروں کی بات کر رہا ہوں، ان کی تو بات ہی نہیں جو دین سے دور ہے۔ دیندار ظاہری عمل پر بہت محنت کرتے ہیں، کرنی بھی چاہیے، وہ غلط نہیں ہے، لیکن ہم بیٹھے بٹھلائے ہمارا دل چلتا رہتا ہے اور گناہوں کے آرام سے بیٹھے ہیں۔ سگا بھائی گزرا، یار آج تو اس کے پاؤں میں جوتی اور ہے، اس دن اور تھی، کدھر سے آئی؟ یا آج کل ہم پنجابی میں کہتے ہیں آج کل کیڑیاں ہو آیا چھے۔ بیٹھے بیٹھے یہ کہا، بھئی ہاتھوں سے کچھ کیا، لیکن دل میں کیا آ گیا؟ یہ گناہ کبیرہ ہے کہ صغیرہ؟ بہت بڑا۔ ایک مزدور بندے نے آ کے سلام لیا، آپ نے ظاہراً سلام لے لی، لیکن اندر سے کہا یار میرے بھی ہاتھ خراب کیے کیا؟ آپ نے اس کو حقیر سمجھا، یہ حقارت۔ ظاہراً تو آپ نے سلام لے لی ہے، لیکن آپ کے دل نے اس کو کیا سمجھا؟ یہ چھوٹا گناہ ہے، بڑا گناہ ہے؟ یہ بڑا گناہ ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ قرآن نے ویسے نہیں کہہ دیا الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ دیکھا جائے گا کہ اس کا دل کیا ہے وہاں۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو سمجھایا، لوگوں جب گناہ کرتے ہو سیاہ نقطہ کدھر جاتا ہے؟ دل پر جاتا ہے۔ اور بھائی ہمیں تو نظر نہیں آتا، آج کل تو جدید آلات آ گئے، دل کو دیکھو، دل تو بالکل صاف ہے۔ جناب قیامت والے دن پتہ چل جائے گا، قیامت والے دن پتہ چل جائے گا، یہ سیاہی کھل جائے گی، نظر آ جائے گا سب کچھ۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں دیکھا جائے گا دل میں کیا ہے۔ اس لیے فرمایا لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم، وہاں دیکھا جائے گا کہ تمہارا دل کیا کر رہا ہے، تمہارا دل کیا کر رہا ہے، دل میں کیا کیفیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون اور اصول یہ ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ دل کو دیکھیں گے۔ اس لیے اسلام میں ہر عمل سے پہلے بھائی نیت ضروری ہے کہ نہیں؟ کیوں بھائی؟ میں اکثر مثال دیتا ہوں، ہم فجر سے پہلے 2 سنتیں پڑھتے ہیں، اور فرض بھی کتنے؟ بظاہر کو فرق ہے، کوئی ایک فرق کوئی دکھا دے، بس یہ فرق آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو بعد والے 2 رکھتے ہیں وہ امام کے ساتھ پڑھنی ہے اور پہلے والی کہاں پڑھنی؟ اس کے علاوہ کوئی اور فرق ہے؟ سورہ فاتحہ ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے، سورت ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے، سبحان ربی، سب کچھ ارکان و واجبات۔ کسی عالم اور مفتی سے پوچھئے کہ میں پہلے 2 فرض پڑھنا چاہتا، پہلے میں 2 سنتیں پڑھنا چاہتا ہوں، اس کے اندر کے فرائض اور سنتیں کون سی ہیں؟ وہ کہے گا یار ساری وہی ہیں، اکی دکی کا فرق ہے، جو فرض ہے اس میں قرات اونچی کرنی ہے، جو سنتیں ہیں اس میں کس طرح کرنی ہے، بس اکے دکے جزوی فرق ہے، باقی ایک ہی چیز ہے۔ لیکن بھائی ساری زندگی کی فجر کی 2 سنتیں 2 فرضوں کے برابر ہیں، یہ فرق کدھر سے پڑا بھائی؟ یہ فرق کدھر سے پڑا؟ یہ نیت سے پڑا۔ اور نیت کس کا فعل ہے؟ اللہ کے نبی نے ویسے نہیں فرمایا کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی جو نیت ہے اس کے عمل سے۔ آپ مسجد سے نکلے، کسی رشتہ دار کے گھر گئے، بہن کے گھر گئے، بہت ماڑی ہے، وہاں جا کے حالات کی کمزوری سمجھ میں آئی، لیکن اندر کہا یار ان دنوں میں خود بھی بڑا میرے حالات تنگ ہیں، میرا ہاتھ جو ہے وہ تنگ ہے، دل افسردہ ہوا، اور طبیعت نے یہ کہا مجھے اس وقت بہن کو 2-4 لاکھ دینا چاہیے، اور حقیقت میں اتنا ہے بھی نہیں، دل کہہ رہا ہے دینے کو، لیکن آپ نے کہا میری جیب میں تو اس وقت 20,000 ہیں، دینا 5 لاکھ چاہتے تھے لیکن ہے نہیں، دیا آپ نے کتنا ہے؟ 20,000۔ آپ اپنی بہن کو 20,000 دے کر آ گئے، اجر کتنے کا ملے گا؟ نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت کیا ہے؟ اس کے عمل سے بہتر۔ اور حدیث میں آگے الفاظ پتہ کہ ابن حجر نے فرمایا نیت المنافقی عمل المنافقی
خیر من نیتہ، کہ منافق کا جو عمل ہوتا ہے وہ اس کی نیت سے بہتر ہوتا ہے۔ منافق کا ظاہری عمل بڑا خوبصورت، آپ نے دیکھا ریاکار کیسی ملمہ سازی کرتے اور دل اندر نیت کھوٹی۔ مومن کی شان یہ ہے کہ اس کی نیت کیا ہے؟ بھائی یہ کیا عجیب بات ہے، اس کو مسلمان کے علاوہ کوئی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں کہ اسلام میں نیت کو فوقیت حاصل ہے کس پر؟ عمل پر۔ اور بھائی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، سورۃ التوبہ اٹھا کر دیکھیے، 10ویں پارے کا آخری رکوع ہے۔ غزوہ تبوک پتہ کتنا مشکل غزوہ ہے، آنے جانے کا سفر 1100 کلومیٹر سفر بنتا ہے، گرمی میں پیدل، صحابہ اکرام کے ناخون اتر گئے، چمڑیاں ادڑ گئی، جانور مر گئے، پاؤں پر چیتھڑے کپڑوں کے وہ بھی ادڑ گئے۔ اور ابن خلدون نے ایک جگہ لکھا ہے کہ جہاں جہاں سے صحابہ تبوک سے گزرے ہیں، بعد میں کئی دنوں تک وہاں پاؤں کے خون اور پیپ کے نشانوں سے پتہ چل جاتا تھا یہاں سے کوئی قافلہ گزرا ہے۔ قرآن خود اس کو اتنا سخت کہہ رہا ہے۔ لیکن بھائی عجیب بات آپ کو بتاؤں، 10ویں پارے کے آخر میں اللہ کے نبی جب تبوک لگے نہ جانے تو غریب صحابہ روئے، دکھی ہو، اللہ کے نبی کی منت سماجت کرے، اللہ کے نبی ہمارے پاس کچھ نہیں، ہمیں بھی سواری دے دیں، ہم آپ کے ساتھ جائیں، اللہ کے نبی ہمارا بھی انتظام کر دیں۔ جس وقت یہ لشکر مدینہ سے نکلا ہے، یہ غربا دھاڑے مار کر روئے، قرآن ان کے رونے کا ذکر کر رہا ہے، یہ روئے۔ اب یہ نہ جا سکے، بھائی نیت تھی لیکن عمل کر سکے؟ اللہ کے نبی نے تبوک جا کے فرمایا، اے میرے صحابہ، تم اتنی تکلیف اور مشقت کے بعد تبوک پہنچ گئے ہو، مدینہ میں کچھ ایسے لوگوں کو چھوڑ کر آئے ہو کہ وہ رہ تو مدینہ میں رہے ہیں لیکن مکمل اجر، ہر تکلیف کے اجر میں وہ تمہارے ساتھ 100% برابر سرابر شریک ہے۔ رہ کدھر رہے؟ وہ بھائی اب وہاں جا کے صحابہ اکرام، اللہ کے نبی ہم نے تو اتنی تکلیف اٹھائی ہے، یہ مدینہ میں ہے، میرا اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس نے عمل کیا کیا ہے، میرا اللہ یہ دیکھتا ہے اس نے کیا کن جذبات سے ہے۔ انہوں نے کیا، اسی لیے صحیح بخاری میں آتا ہے، حضور نے فرمایا میں نے بار نبیوں کو دیکھا، ایک نبی کے ساتھ ایک امتی ہے، ایک کے ساتھ ایک بھی نہیں، لیکن کل جب نبیوں کی صف لگے گی سارے نبی اس میں برابر کھڑے ہوں گے، کوئی نبی بھی ناکام نہیں ہے۔ اگرچہ ایک نبی کی بات کو کسی نے قبول نہیں کیا، لیکن یہ نبی آیا اس جذبے سے تھا کہ میں ساری انسانیت کو اللہ کا تعارف کروانا چاہتا ہوں، اس جذبے سے تھا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم تھوڑا سا اپنے دل کی طرف متوجہ ہو، یہ مشین دن رات کرتی کیا ہے؟ میں رات کو جب سوتا ہوں کن جذبات میں سوتا ہوں، رات کو جو میں لسٹ بناتا ہوں صبح کیا کیا کام کرنے ہیں، یہ جو میرا جو دل ہے، یہ جو جس رفتار سے چل رہا ہے، وہ شیخ چلی تو ویسے بدنام ہو گیا، شیخ چلی تو کیا ہو گیا، بلکہ شیخ چلی جس زمانے میں وہ کیا کہتے ہیں، یہ کس کا پلاؤ ہے؟ شیخ چلی کا۔ شیخ چلی ہماری بریانی چیک کر لیتا نا، اپنے پلاؤ کو بھول جاتا۔ ہمارے خیالات، ہم میں سے، بھائی میں اپنے سمیت بات کر رہا ہوں، ہم میں سے ہر کوئی شیخ چلی ہے، ہم میں سے ہر کوئی کیا ہے؟ شیخ چلی ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی جو ہے وہ شیخ چلی ہے۔ ہمارے خیالات، آپ دیکھیے ہماری دل کی طرف توجہ نہیں ہے۔ اوہو، حضرت خواجہ مجذوب رحمہ اللہ، حضرت تھانوی کے بڑے خلفاء میں سے، اللہ نے خواجہ صاحب کو مال و دولت دیا، جب بڑھاپے میں پہنچے زندگی کی حقیقتیں سمجھی، ہر چیز سے اپنے آپ کو الگ تھلگ کر لیا۔ ایک دن خانقاہ میں بیٹھے، خواجہ صاحب اللہ کو پکار رہے تھے۔ خواجہ صاحب اللہ کو کیا کہہ رہے تھے؟ وہ اشعار بڑے عجیب ہیں، مطلب یہ بنتا ہے میرے اللہ اب تو میں سب کچھ چھوڑ چکا ہوں، اب تو چھوڑ چکا ہوں، اب تو مجھے خلوت ہو گئی، اب تو آ جا میرے دل میں اے میرے اللہ، اب تو میں سب کچھ چھوڑ چکا ہوں، اب تو مجھے دنیا کی کسی چیز کی کوئی ہرس اور کوئی، اور دل پر اشعار آ گئے۔ اشعار میں اللہ کو خطاب کیا، اے میرے اللہ اب میں نے
اپنے دل کو بالکل صاف کر لیا ہے، میں ہر چیز کو چھوڑ چکا ہوں، بس اب میری تمنا یہ ہے کہ آپ میرے دل میں آ جائیں۔ جب یہ اشعار پڑھے تو حضرت تھانوی کو سنایا، حضرت تھانوی نے فرمایا خواجہ صاحب کو کہ اگر میرے پاس یہ آج سے 100 سال پرانی بات ہے، اگر میرے پاس 1,00,000 روپیہ بھی ہوتا میں تجھے دے دیتا۔ تو نے دین کا سارا حاصل بیان کر دیا کہ دل کی اللہ کے یہاں اسی دل کی قیمت ہے بھائی جس دل میں کون ہو۔ میں کل ایک جگہ بیان میں عرض کر رہا تھا، قبر میں جانے کے بعد پھر یہ جو روحانی چیزیں ہیں نا، یہ بولیں گی کہ ہم کس پر ایمان رکھتے ہیں، ہم کس پر ایمان رکھتے ہیں، ہمارا ایمان کیا ہے، ہم اللہ پر ہمارا کس سطح کا ایمان ہے۔ بھائیوں میں ظاہری علم سے وہاں کام نہیں چلے گا، ظاہری علم سے وہاں کام نہیں چلے گا، اللہ تعالیٰ کے یہاں دل کو دیکھا جائے گا۔ اس لیے قرآن کریم نے ایک عجیب بات کہی، فرمایا افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، لوگو تم جانتے ہو جس دن ہم قبروں کو پھاڑ کر اس کے اندر سے تمہیں نکال لیں گے، ایک دن آئے گا قیامت کا، ہم ساری زمین کو پھاڑیں گے اور تمہیں مٹی سے کیا کریں گے، اور آگے قرآن پتہ کیا کہہ رہا ہے، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، جو داستانیں تمہارے دلوں میں دفن ہیں ان کو بھی نکال لیں گے۔ اصل تو وہی ہے، افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور، تمہارے دل میں کیا ہے اس کو نکالیں گے، اس کو نکالیں گے۔ اور انسان کی قدر و قیمت میں بار بار اس بات کو عرض کر رہا ہوں، وہ دل پر ہے کہ میرے اور آپ کے دل میں کیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دل کے گناہوں کی فہرست بناؤ، نہیں ہے تو میرے پاس آ جاؤ میں بنا دیتا ہوں۔ دل کی نیکیوں کی فہرست بناؤ۔ بہت بڑے متقی، ہم تو کسی کھاتے میں نہیں نا، تہجد گزار ایسے ایسے لوگ، ہم ایسے ایسے گناہوں میں مبتلا ہیں، ایسے ایسے گناہوں میں مبتلا ہے، ان کا عمل سے کوئی لینا دینا نہیں، دل میں وہ چلتے رہتے، دل میں وہ چلتے رہتے۔ اور ہم میں اور صحابہ اکرام میں یہی فرق تھا، ان کے دل پاکیزہ تھے، ان کے دل کیا تھے، پاکیزہ تھے۔ بھائی یہ بڑوں نے بات کہی ہے، میری یہ اوقات نہیں یہ بات کہنے کی، اگر بڑے یہ بات نہ کہتے میں کبھی نہ کہتا۔ عمل میں بہت سارے امتی وہ ہیں جن کے عمل صحابہ اکرام سے زیادہ ہے۔ بھئی کیا ہے؟ صحابہ اکرام سے زیادہ ہے، لیکن درجہ ان کا زیادہ ہے۔ امام غزالی نے اس کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ذکر کیا ہے کہ ان کی دلوں کی جو صفائی تھی ہمیں وہ حاصل نہیں۔ آپ وہ حدیث سن لیجیے، حضور نے کیا فرمایا، تم احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرو میرے صحابہ کے۔ بھائی بولو، یہ عجیب بات ہوگی بھائی، ہم جو کے برابر نہیں پہنچ سکتے، نہیں پہنچ سکتے۔ انہوں نے دل کی، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرمایا کرتے تھے، میں نے حضور کے صحابہ کو ایسا پایا کہ ان کے دل پرندوں سے زیادہ صاف تھے، ان کے دل پرندوں سے زیادہ، ان کے دل کی صفائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر ایسی ہو گئی کہ جناب اللہ تعالیٰ کے یہاں واقعتاً وہ قلب سلیم لے کر حاضر ہوں گے۔ میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ سنور گیا تو سارا سسٹم ہی سنور جائے گا۔ اب صورتحال یہ ہے، ہمارے دلوں میں طرح طرح کے وسوسے، ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانیاں، ایک دوسرے کے بارے میں برے جذبات، برے خیالات، جب یہ گند ہمارے دلوں میں مچا ہوا ہے تو بھائی پھر گھروں میں آج نفرتیں ہی پھیلیں گی، ہمارا معاشرہ جو ہے وہ انارکی کا ہی شکار ہوگا، چونکہ دل ویران ہے۔ اوپر سے ماشاءاللہ بڑے بڑے شادی حالوں میں پروگرام بھی ہو رہے ہیں، مہمانوں کا استقبال بھی ہے، دل میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ بھائی بتاؤ، محبتیں بڑھ رہی ہیں یا کم ہو رہی ہیں؟ لیکن ہمارے شادیوں کے تکلف بڑھ رہے ہیں کہ کم ہو رہے ہیں؟ جتنی مہمان نوازی آج کی جاتی ہے 100 سال پہلے بھی اتنی کی جاتی تھی۔ ہمارے یہاں مہمان آنے پر جو کچھ کیا جاتا ہے، آج سے 150 سال پہلے تو مہمان کے آنے پر یہ ہوتا تھا۔ کیوں؟ ہمارا ظاہر تو بہت اعلیٰ ہے، لیکن ہم دل کے کورے ہو گئے۔ ہم بھائی کیا ہو گئے؟ دل کے کورے ہو گئے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو اپنے دل کو صاف رکھنا ہے۔
اللہ کو وہی دل پسند ہے جس میں ایمان ہو، اللہ کو وہی دل پسند ہے جس میں حیا ہو، اللہ کو وہی دل پسند ہے جس میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو، اللہ کو وہی دل پسند ہے جس میں عاجزی ہو، اللہ کو وہی دل پسند ہے جو دنیا کا پجاری نہ ہو، جو دنیا کا پجاری نہ ہو۔ اس کو اللہ ساری دنیا بھی دے دے پھر بھی وہ اپنے دل سے غافل نہ ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ایسا ہے، اگر تم نے اس کو درست کر لیا سارا جسم درست ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آخری بات، ہم دعاؤں میں بہت کچھ مانگتے ہیں لیکن ہم اللہ سے خوبیاں نہیں مانگتے۔ اللہ سے یہ دعا، اے اللہ ہمیں اخلاص دے، اے اللہ ہمیں ایمان دے۔ ہم خوبیاں نہیں مانگتے، ہم ظاہری چیزیں مانگتے ہیں، لیکن ہم دعا میں یہ نہیں مانگتے اے اللہ مجھے عاجزی دے، اے اللہ مجھے اخلاص دے، اے اللہ مجھے دل کا اطمینان دے۔ چونکہ ہم ان چیزوں کو عمل ہی نہیں سمجھتے یا دل کے گناہوں کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، میں یوں کہوں تو بے جا نہیں ہوگا۔ حاصل یہ ہے کل قیامت والے دن جسم سے نکلنے والے اعمال اچھے یا برے ہوں ان کا حساب بعد میں ہونا ہے، دل سے نکلنے والے اعمال چاہے اچھے ہوں یا برے ہوں ان کا حساب پہلے ہونا ہے، اور انہی کو اہمیت دی جائے گی۔ جس کے دل کے معاملات درست، اس کے عمل کی کوتاہیاں اللہ معاف کر دیں گے، اور جس کے دل کے معاملات درست نہ ہوئے اس کا عمل چاہے سونا چاندی کا بھی ہو، اللہ کے یہاں اس کی کوئی وقعت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔